سب سے پہلے میں اپنے پیرنٹ سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ تا حیات نااہلی کیس سے متعلق ہے، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں دو آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوریز رکھنا چاہوں گا اپنے پینل کے سامنے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جڑتی ہیں اس سسٹم سے۔ پہلی خبر آپ کو جو دینا چاہوں گا کہ سندھ اسمبلی میں 1982 میں 13 سال کی عمر میں جو شخص بھرتی ہوا تھا، حبیب سمیجو، 13 سال کی عمر میں بھرتی ہوا تھا جو کہ غیر قانونی، کیا لگا تھا 13 سال کی عمر میں چوکیدار، آج وہ 20ویں گریڈ کا افسر ہے۔ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کیسے 13 سال کی عمر میں بھرتی ہوا، پھر کیسے یہ آج 20ویں گریڈ میں آ چکا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ چوکیدار کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے دماغی طور پہ، اس کو آپ 20ویں گریڈ میں بٹھائیں گے تو ملک کا حال کیا ہوگا۔ ملک کا حال اس لیے بھی تباہ ہوا ہے، ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے ہی معلوم پڑ جائے گا کہ ملک آج اس نہج پہ کیسے پہنچا ہے۔ 2 جج تھے، سیشن جج تھے 2014 میں، ایک کے بیٹے کو دوسرے سیشن جج کی بیٹی سے پیار ہو گیا، شادی کرنے کی خواہش کر دی، لیکن پھر لاشاری صاحب، ایک جج تھے سکندر لاشاری، دوسرے تھے حسین شاہانی۔ سکندر لاشاری نے کہا کہ نہیں میری بیٹی لو میرج نہیں کرے گی، اور انہوں نے حسین شاہانی کے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ 2014 میں یہ کیس شروع ہوا، 2018 میں ان کو سزائے موت ہو گئی، عدالت سے معطل ہو گئے، لیکن سبحان اللہ سسٹم کا حال دیکھیے، 10 سال ہو گئے عدالت سے پیسے لے رہے ہیں، اپنی سیلری لے رہے ہیں، اپنے مراعات لے رہے ہیں، سب لے رہے ہیں، سزائے موت پانے والے اس شخص کو بھی مراعات مل رہی ہے۔ تو پھر تا حیات نااہلی کیوں ہو؟ میں بھی سمجھتا ہوں ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کا سسٹم ہے تو پھر تا حیات نااہلی تو نہیں ہونی چاہیے۔ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ واضح کر دیا کہ بڑا امپورٹنٹ میسج یہ دیا کہ چیف جسٹس نے مکالمہ ہو رہا تھا وکیل مخدوم علی صاحب کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں جنرل ایوب کے وقت سے لے کر آگے تک تجاوز کیا گیا آئین پر، پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، اور آج فیصلہ بھی یہی آیا ہے۔ تو آپ کی نظر میں سر یہ نقصان دہ فیصلہ ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے یا فائدہ مند؟ سیف الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے جو اہم بات میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں اور جس طریقے سے اس کے متعلق پہلے سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس خود بیٹھ کر جس طرح سپریم کورٹ کے پرانے ججوں کے متعلق تبصرے فرما رہے ہیں اور تصویریں دکھا دکھا کر گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھیں، تو دیکھیں سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی ختم ہوتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ کھلنے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کون کون سے فیصلے آپ کھولیں گے اور کس کس فیصلے پر آپ جو ہے تبصرے کریں گے، کس کس کو ریویو کریں گے، کس پہ نظر ثانی کریں گے۔ یہ دیکھیے نا، تا حیات نااہلی کیس کا فیصلہ ہے، تا حیات نااہلی کیس کا فیصلہ اچانک جناب سماعت بھی شروع ہو گئی، نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے شور شرابہ شروع ہو گیا کہ سارے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسی ترتیب سے اور تیز رفتاری کے ساتھ پاکستان میں انصاف آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ملتا ہے۔ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا۔ غریب آدمی کا تو عدالت میں گھسنا بھی شاید مشکل ہوتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں، ان کی عدالتوں سے بیل ہو جاتی ہے، ان کا بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر ہو جاتا ہے، ان کی سزا جو ہے ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ 52(1)F کے تحت جو 62(1)F کے تحت جو نااہلی کا کیس ہے، یہ بھی اچانک سماعت کے لگ جاتا ہے، پرانی جو سپریم کورٹ کی تشریح ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے ساری باتیں بڑی مشکوک ہو جاتی ہیں۔ میں خود وکیل ہوں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ مزید کنفیوژن میں اضافہ کر رہے ہیں، مزید کریڈیبلٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے لوگوں کو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، عدالتوں سے کوئی فیصلے کروا رہے ہیں؟ دیکھیے، اب بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ، اس کے بعد بہت سارے فیصلے، اس میں خود جج حضرات کے تبصرے، خود ہمارے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے تبصرے، اور وہ گھڑی گھڑی وکلا سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں، آپ بتائیں کس نے یہ کروایا۔ تو یہ ساری باتیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، وہی تو ظاہر ہو رہا ہے کہ فیصلے کوئی کروا رہا تھا۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آئندہ آنے والا جو چیف جسٹس ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کے متعلق بھی اگر یہی والے تبصرے کرے گا تو آپ مجھے بتائیے پاکستان کہاں جا کر کھڑا ہوگا۔ رائٹ سیف صاحب۔ فیصل صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی رائے میں کیا یہ تا حیات نااہلی کا جو فیصلہ آیا ہے یہ درست ہے، قانون کا بول بالا ہوا ہے؟ میں جو ہے سیف الدین صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ پوری دنیا میں 138ویں نمبر پر ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ جا کر عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے، وہ کیس اپنا پیش کرتا ہے، اور کیس پیش کرنے کے بعد اس کی اولاد یا اولاد کی اولاد بھی وہ فیصلہ نہیں لے پاتی۔ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے، اگر آپ چلے جائیں تو لاکھوں مقدمات ہیں جو عدالتوں میں موجود ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو اس کیفیت میں یہ راتوں رات ہونے والے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو لازمی طور پر دیکھنا چاہیے
اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں، ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ دورہ نظام انصاف ہے. ڈبل سٹینڈرڈ. بالکل اسی طرح کی کیفیت ہے کہ عوام الناس جو ہیں ان کی صورتحال آپ جا کر جو ہے وہ سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک، تو میرا خیال ہے کہ عوام الناس میں سے شاید موت جا کی ہی سزا نہیں پانے والا جج تنخواہ لے رہا ہے سر، اندازہ بڑی کیجئے نا. بات آپ نے کی ہے، بڑی بات آپ نے کی ہے کہ موت کی سزا لینے والا، اور اسی کو لے کر آپ آگے بڑھیں، اسی کو لے کر آگے بڑھیں تو پھر آپ کی مقصد جو ہے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اس ملک کے ساتھ جس کو اللہ رب العزت نے بڑا شاندار بنایا ہے، سارے وسائل اس میں دیے ہیں، لیکن وسائل کی لوٹ مار کی یہ کیفیت ہے. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ابھی آپ نے مقصد جو ہے وہ صرف ایک طرف اشارہ کیا ہے، آپ اسکولوں میں چلے جائیں، آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، سرکاری دیگر اداروں میں چلے جائیں، تو آپ کو بالکل یہی صورتحال ملے گی کہ گھوست ملازمین ہوں گے اور وہ یہ سارا چوکیدار اگر 20 گریڈ کا افسر بن سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. بالکل ایسا ہی ہے. میں پی ایم ایل این کی رائے بھی جان لیتا ہوں. سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب، ایک تو آپ کی پارٹی کے اوپر پھر سے تنقید شروع ہو جاتی ہے، ایسی فیصلہ کوئی آتا ہے جو نواز شریف صاحب کے حق میں ہو، تو کس طرح آپ رسپونڈ کریں گے اس تنقید کو؟ اور جو بات چیف جسٹس نے بھی کہی کہ اگر کوئی ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے تو 5 سال کے بعد دوبارہ اہل ہو جائے گا، دوبارہ آ کے نقصان پہنچائے، ہم تو بنے ہی اس لیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب نااہلی ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ نے ایم این اے، ایم پی کی یا سینیٹر کی یا کسی اور چیز کے کاغذ جمع کرائے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفائڈ مدت کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی میں آپ جو ہیں اسی وقت چیک کیا جاتا ہے یا کاغذات دیکھے جاتے ہیں کہ اہل ہے کہ نہیں ہے. وہ اہلیت جو ہے وہ اسی وقت کے لیے ہوتی ہے اور وہیں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دوبارہ دیتے ہیں تو وہ والے کاغذات یا وہ والی اہلیت پہ نہیں پرکھا جاتا، بلکہ آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اہلیت آپ کی جو آپ ادھر اس وقت فارم فل کر کے بھر کے جمع کراتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی آنن فانن چیزیں نہیں، یہ بہت دیر سے جب سے کنوکشن کی تھی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کنوکشن کس طرح ہوئی تھی. مانیٹرنگ جج ہسٹری میں کبھی نہیں لگے، جے آئی ٹی کبھی نہیں بنی، اور جو چیزیں ہوئی ہیں جج نے خود آ کے سب کے سامنے کہا، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے یہ بیان دے کے آپ نے جو کنفیشن کی ہے کہ میں نے پریشر میں اور کسی کے کہنے پہ یہ ثاقب نثار صاحب کے کہنے پہ یہ سزا دی ہے. آپ نے 10,000 ججز کا موجودہ جو چھوٹے اور بڑے جونیئر اور سینئر کورٹس میں ہیں ان سب کا سر جو ہے شرم سے شرمندہ کر دیا ہم سب کو. ہم سر جو ہے شرم سے جھکا دیے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب تک آئین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی، دیکھیں نا، ایک ہی کیس میں پچھلے چیف جسٹس صاحب نے جو دھڑا دھڑ، آپ کو پتہ ہے درجنوں کے حساب سے ایک دن میں کیسز لگتے تھے، اور درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیل ہوتی تھی اور ریلیف ملتا تھا اور گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا. اپنی گاڑی جو ہے آفیشیل دی جاتی تھی، سسیلین مافیا سر، سسیلین مافیا 5 اسٹار فیسیلیٹیز دی جاتی تھی. انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بڑا بلیک لا ہے، اور جو فیصل واڈا کا کیس تھا اسی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ریورس کیا انہوں نے. تو یہ جو اپنی پسند اور ناپسند آئین کو چھوڑ کے، کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے اپنی پسند سے جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آج کل بڑا اچھا ہو رہا ہے. میں اس چیز کی اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جو لائیو کوریج دکھائی جا رہی ہے، وکلا جو ہے ان کی ایبلٹی بھی پتہ لگے نا کہ کیا ہے. بالکل صحیح ان ہے. کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے، کورٹس میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے پرے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ پرے تو بتائیں کیا ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہوتی پرے کیا ہے. تو یہ سیاسی تقاریر اور سیاسی وکلا جو ہے نا، یہ اصل میں وہ ہیں جو پارٹیز اور ملک کی وہ کر رہے ہیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں نا، آج عمران خان یا پی ٹی آئی جس جگہ پہنچی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے پہنچی ہے کہ ان کے وکیل ماشاءاللہ نعیم بخاری صاحب نے بتا دیا کس قسم کے تھے. اور یہی جب تک پروفیشنل تھورو جو ہیں وکیل نہیں آئیں گے، آئین کی اور کانسٹیٹیوشن کی تشریح اور جو کلاسز ہیں ان کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کیا جائے گا، اپنا موقف نہیں بتایا جائے گا کہ ہم کس لیے آئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہر کیس جو ہے کورٹس میں جا کے ریلیف لے لیں گے. بابا کوئی ماسی کا ویڑا نہیں ہے، وہ کورٹس ہیں، سپیریئر اور ہائر کورٹس ہیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اور یہ جو لائیو کوریج ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. قوم بھی پڑھی لکھی ہے، سمجھتی ہے کہ کس نے کون سے آرگومنٹ دیے، کس کے آرگومنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور کس کی آرگومنٹ جو ہے وہ سیاسی تقریر ہے کورٹس کے اندر. تو اسی لیے شارٹ
जजमेंट जो आ रही है वो भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में जजेस को भी फौरन ही मैं तो समझा जो था है सर वो आप मेरे लिए मिठाई उसी भिजवाएंगे, वक्त जो लेकिन है आप अपना उस लेवल फैसला का देना जश्न चाहिए मना कि नहीं ये रहे हैं। फौर है, ये अगेंस्ट है और ये मेरा फैसला है। चलें ठीक है, ठीक है। याया भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज के ताहयात नाअहली वाले केस के फैसले से अदालतों के वक़ार में, उनके स्टैचर में, ऑनरेबल जजेस की इज़्ज़त में आप समझते हैं इजाफा हुआ या नहीं? क्योंकि हम एट द सेम टाइम चीफ जस्टिस के अपने रिमार्क्स थे कि कोई बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकब हो, गद्दारी का, कत्ल का मुर्तकब हो, 5 साल के बाद वापस आ जाए पावर में और फिर वही नुकसान पहुंचाए। तो मेरी नज़र में तो ये मुझे प्ली बार्गेन याद आ गया नैब का कि 1000 रुपए की चोरी करो, 100 रुपए जमा कराओ, 900 घर ले जाओ। आप क्या इस पर रोशनी डालेंगे याया साहब? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अर्लियर ऑर्डर्स को ओवर रूल करे तो इससे कोई कन्फ्यूजन फैलती है। ऑफ सुप्रीम कोर्स, कोर्ट के हाँ। पास ये पावर ही इसलिए है ताकि वो रेस्टोरेटिव या क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन के पर अंडर कंफ्यूजन ऐसे किसी फैलती है चीज ना को याया साहब के रिस्टोर पिछले कर वाले सकती जजों है। ने गलत फैसले कर दिए जल्दबाजी में। अब वालों का कौन फैसला जी करेगा? जी, तो मेरे ख्याल में अगर तो आज की सुप्रीम कोर्ट इस बात को एडमिट कर रही है कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रीचिंग पावर्स इस्तेमाल करके आर्टिकल 62(1)(f की गलत तशरीह की, तो इसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, गलत क्योंकि तशरीह की कोई इनफैक्ट सजा नहीं ये है वैसे याया साहब? गलत तशरीह की कोई सजा हो जज के लिए? देखिए, गलत तशरीह की सज़ा यही है कि आज मैं और आप और आज सारा पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि शायद पुराना जो बेंच था जिसने वो फैसला दिया, वो फैसला गलत दिया था, या उसकी देखिए फैसलों की भी जो इंटरप्रिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी, वो भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है आपकी सोसाइटल जो सोसाइटी में चल रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर तो खैर PhDs लोग कर लेते हैं कि ये जो फैसले हैं ओवर रूलिंग के ऊपर। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये फैसला नहीं करना था कि क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या कितने टाइम के लिए होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट बात थी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि ये कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ है जो डिक्लेयर करेगा किसी को भी सादिक अमीन, या क्या सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो उस प्रोसीजर को खुद ले डाउन करके एक ट्रायल करके सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को जो है वो लिस्ट डाउन कर दें। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जहाँ 62(1)(f था, वहाँ पे आर्टिकल नंबर 17 जो राइट टू एवरी इंडिविजुअल को राइट देता है टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और आर्टिकल 10 भी है 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है इस बात की का तो डिसाइड कर लिया है कि एटलीस्ट ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा, बल्कि ये फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। देखिए ये फैसले लेकिन याया कि साहब कौन याया सादिक है, साहब जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के अंदर भी ये बात हो रही थी कि मालूम करना है कसूरवार कौन है, सुप्रीम कोर्ट या प्रोसिक्यूशन। क्या एक जज के इंटरव्यू से पूरी सुप्रीम कोर्ट मलाइन हो जाती है, उनके दामन पे दाग लग जाता है? उस केस के अंदर भी ऐसी बातें हो रही थी जिसके ऊपर हम कह सकते हैं, खुद वो जजेस कह रहे हैं कि जो करेक्टर रहा है सुप्रीम कोर्ट का वो डिस्कस होगा कि वो मॉरल था कि नहीं था, सही फैसले हुए कि नहीं हुए। तो ओवरऑल कोर्ट्स के जो इंप्रेशन, जो उनका इमेज है सर, उसके ऊपर काफी सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, इस बात पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के जो फैसले हैं उनके ऊपर आप ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं और क्रिटिकल फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह दें कि इसको क्यूरेट या रिस्टोर नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए एक ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर क्रिएट कर देगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तो उनको लगता है कि पुरानी जो रूलिंग थी वो ओवर रीडिंग थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ओवर रूल करती है कि कोई तो मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए रिस्टोर करने के लिए। मेरा ख्याल ये है कि जो आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की आवाम की जीत है, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की जीत है। और समीउल्लाह बलोच के अंदर जब 5 जज साहिबान ने इलेक्टेबल्स को डिक्लेयर कर दिया था कि ये सादिक अमीन है या ये नहीं है, आई थिंक इस प्रैक्टिस से भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हटी है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये 5, 10, 17, 50, 100 लोगों का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है जो पार्लियामेंट के थ्रू ये फैसला किया जाएगा इलेक्शंस एक्ट की अमेंडमेंट करके या किसी राइट, भी इन राइट। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू। ये किसी को भी इतनी डिस्क्रेशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो इस तरह की डिक्लेरेशन दे दे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 62(1)(f जो है इट्स अ नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल। मतलब ये है कि ये ठीक, कोई प्रोसीजर प्रोसेस ठीक या है याया साहब। आइडेंटिफिकेशन जो है वो ले डाउन नहीं करा, रादर देन ये है कि ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। लेकिन जो समीउल्लाह बलोच का केस था उसने तो शायद एक पूरा मैकेनिज्म और पूरा प्रोसेस और पूरा प्रोसीजर और ये कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है और कैसे देगा ये सारा कुछ ले डाउन कर दिया था। प्रॉब्लम समीउल्लाह बलोच की जजमेंट थी।
اور اس بات پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ضرور پارلیمنٹ کو، میں پارلیمنٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو پاکستان کی عوام کہوں گا کہ پاکستانی عوام کو کوئی کنڈیشن سیٹ کرنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص کوئی ہینیس کرائم کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی سول کرائم کرتا ہے، تو کیا وہ ہر 5 سال کے بعد واپس آ کر رپیٹ کرتا یقیناً رہے گا، آئی یا اگری اس آئی کو اگری 10 سے جس جی طریقے سے وہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے 13 سینیٹرز قرارداد لے آئے ہیں، وہ 13 ہی چاہیں تو مل کر ایسی بھی ایک قرارداد لے آئیں جس میں سیٹ کر دیا جائے یہ پیٹرن کہ اگر کوئی اس کرائم میں پکڑا جائے تو تاحیات نااہلی ہونی چاہیے۔ ایک بریک کی طرف جی مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کے ہم ڈسکس کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کو، ان کے سیکرٹری چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں، وہ جانے نہیں دے رہے، کیوں؟ جانیں گے سیاسی جماعتوں سے ان کی رائے، بریک کے بعد۔